اس کے بعد جنت کی بشارت والی فضیلت بھی سن لیں۔ ویسے تو جنت کی بشارتیں ہم نے قرآن سے بھی ثابت کر دیں، سب صحابہ کے لیے ہیں، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور سب صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی ہے کہ کبھی یہ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں کے مہمان ہیں یہ لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک جنت میں رہیں گے، کبھی بھی جنت سے محروم نہیں ہوں گے، کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ فضائل تو آپ نے پہلے بھی سن لی ہے نا، بغیر نامینیٹ کیے، اور اب آپ نامینیٹ کر کے، جو ہم نے بتایا کہ جس طرح بدر والوں کو نامینیٹ کر کے، جس طرح بیت رضوان والوں کو نامینیٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کی بشارتیں دی ہیں، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ صحیح بخاری میں 2924 نمبر اور اسی طرح 2799 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ جو لوگ غزوہ بحر کریں گے، میری امت کے جو لوگ غزوہ بحر کریں گے، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ ان میں سے جو پہلا، سب سے پہلا لشکر ہوگا، اول جیشن، تو غزوہ بحر کرنے والا سب سے پہلا جو لشکر ہے وہ ان پر جنت واجب ہو گئی۔ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے رسول آنا فیہم، کیا میں بھی ان میں شامل ہو سکتی ہوں؟ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انت فیہم، اور بعض روایتیں انت منہم، آپ کا شمار ان میں سے ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ ان میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں یہ کون سی فضیلت ہے جی، یہ کون سی فضیلت ہے؟ مرزا صاحب یہ فضیلت تھی تو ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں شامل کر لے۔ فضیلت تھی، ام حرام رضی اللہ عنہا کو سمجھ آ گئی کہ یہ فضیلت ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی مرزا صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غزوہ بحر کرنے والا سب سے پہلا لشکر وہ جنتی ہے، ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اب ذرا سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کارناموں کی بات آتی تو کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ہم بتاتے ہیں آگے، ان کے کارنامے بھی بتائیں گے۔ ایک کارنامہ یہ بھی ہے، یہ ایک الگ سے فضیلت ہے، یعنی ہم یہ 10 نمبر جنت کی بشارت والی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو یہ ایک الگ سے فضیلت ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے کارنامے اسلام کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ لشکر جو ہے سب سے پہلا لشکر یہ غزوہ بحر کرے گا، غزوہ بحر، اور اس کے امیر سپہ سالار کمانڈر ان چیف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اس غزوے کے، اور بالاتفاق یہ بات اور صحیح بخاری میں درج بھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث میں یہ بات درج ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ قافلہ، یہ لشکر لے کر نکلے تھے جنہوں نے غزوہ بحر کیا تھا۔ یہ سب سے پہلا بحری غزوہ تھا مسلمانوں کا، اور اس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کارنامہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی سلطنت کو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظموں میں لے کے جانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ظاہر ہے کہ سمندر پار کر کے جانا، سمندر جب تک پار نہیں کیا تھا اسلامی سلطنت نے تو اسی بر اعظم میں تھی، جب سمندر پار کیا تو اگلے بر اعظم میں چلی گئی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں، ان کا یہ کارنامہ ہے کہ اسلامی سلطنت کو وسیع کیا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظموں میں لے کر گئے، ایک خشکی کے ٹکڑے سے سمندر پار کر کے اگلے خشکی کے ٹکڑے پہ چلے گئے۔ تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں یہ غزوہ بحر ہوا، جو پہلا غزوہ بحر ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جس کے سپہ سالار ہیں۔ اور ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، سب سے پہلا وہ لشکر میری امت کا جو مدینہ کیسر کے شہر پر غزوہ کرے گا ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ ہم اس کی تفصیل میں ابھی نہیں پڑھتے، ہم صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے جس سارے لشکر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت واجب ہو چکی۔ اور اب دوسری حدیث آپ سن لیں تو انشاءاللہ مسئلہ اور
بہت کھل کر آپ کے سامنے اور بہت واضح ہو جائے۔ یہ دوسری حدیث ہے، سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں۔ یہ 2799 نمبر پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر آپ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے، مجھے بھی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو وحی آئی خواب کی صورت میں، وہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام رضی اللہ عنہا کو بیان کی۔ کیا فرمایا کہ اناس من امتی ارزوا علی یرکبون ھذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ، میرے سامنے خواب میں ایسے لوگ پیش کیے گئے جو اس سب سمندر میں غزوہ کریں گے، اس پر سوار ہو کر، یعنی سمندر پر سوار ہو کر جائیں گے، یعنی سب سے پہلے جو غزوہ باہر کرنے والے لوگ ہوں گے، جو لشکر ہوگا میری امت کا جو سمندر پار کر کے غزوہ کرے گا، میرے اوپر وہ سارے کے سارے لوگ پیش کیے، جن سب نے غزوہ کیا وہ سب پیش کیے گئے کل ملوک علی الاسرہ، ایسے پیش کیے گئے جیسے بادشاہ اپنی تختوں پر براجمان ہوتے ہیں نا، وہ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ جنتوں میں تختوں پر براجمان ہیں۔ اب بتائیں کہ اس فوج کا، اس لشکر کا ایک ایک سپاہی، اوناسن، وہ سارے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، جنت میں تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایک شخص آیا، ایک ایک سپاہی آیا، تو جو سپہ سالار ہے وہ نہیں آیا ہوگا، وہ پیچھے رہا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ بڑی واضح ترین دلیل ہے ان کی فضیلت کی اور ان کے لیے جنت کی بشارت کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بول کر بشارت نہیں دی کہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی جس طرح پچھلی حدیث، بلکہ اپنی آنکھوں سے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بلکہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی دیکھا، دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تو جنتوں میں مہمان اللہ کے بنے ہوئے ہیں، جس طرح بادشاہ تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوتے ہیں، وہ جنتوں پر تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے تھے، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تختوں پر براجمان دیکھیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہی ثابت نہیں ہے۔ اور سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے جو دعا کروائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اس غزوے سے واپس آتے ہوئے، یہ جو غزوہ باہر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں کیا گیا، اس سے واپس آتے ہوئے اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گئیں ام حرام رضی اللہ عنہا، پھر بھی اس فضیلت میں شامل ہو گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد اوجبوا، ان پر جنت واجب ہوگی۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کو وہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی کہ اس لشکر کے ساتھ نکلیں، لڑائی نہیں کی انہوں نے، عورتیں کون سی لڑائی کرتی ہیں، واپسی پر اپنی سواری سے گر کر فوت ہوئیں، تو تب بھی اس فضیلت کو وہ حاصل کر گئیں۔ تو جو لڑتے رہے اور جو سپہ سالار تھے انہیں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ تو یہ بڑی واضح فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ اب اگر کوئی شخص ڈٹائی اختیار کر لے، کہے کہ میں نہیں اس کو فضیلت مانتا، میں نہ مانوں گا، تو کوئی علاج نہیں، ہم دعوت فکر ہی دے سکتے ہیں۔ یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، 463 ہجری میں فوت ہوئے، 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیا کہتے ہیں وفیہ فضل لمعاویہ، اس حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت موجود ہے۔ اذ جعل من غزا تحت رایتہ من الاولین، کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھنڈے تلے جو غزوہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اولین میں شمار کیا، جن کے لیے اللہ نے جنت واجب کی تھی، جن کے لیے اللہ نے جنت واجب کی تھی، پہلا لشکر، ان کو جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے ان کی سپہ سالاری میں جو غزوہ کر رہے تھے ان کی یہ فضیلت ہے، تو سپہ سالار کی کیا فضیلت ہوگی۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو دیکھا تھا تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے بادشاہوں کی طرح، تو فرماتے ہیں وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، انبیاء کے جو خواب وہ تو وہی ہوا کرتے ہیں، یہ تو اللہ نے وہی کر کے بتایا کہ معاویہ اور ان کا پورا لشکر جنت میں تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ ابھی بھی نہیں مانتے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، یہ تمہید ہے ان کی کتاب جلد 1 صفحہ 235 میں
آپ خود پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ کو سکین دکھا رہے ہیں۔ تو ائمہ دین کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کوئی فضیلت نہیں۔ اب ایک ایسا شخص جسے عربی زبان سے کوئی جو شناسائی نہیں ہے، عربی زبان کا ایک لفظ وہ ادا نہیں کر سکتا، صحیح پڑھ نہیں سکتا، قرآن کریم پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں مرزا صاحب، حدیث کی عبارت تو پڑھ ہی نہیں سکتے، ترجمہ کرنے میں پھر ایسی فاش غلطیاں کرتے ہیں، ایسا شخص کہتا ہے کہ فضیلت ثابت نہیں اور ائمہ دین کہتے ہیں ثابت ہے، آپ نے کس کی بات ماننی ہے؟ آپ کی مرضی اور آپ کی قسمت، ہم تو آپ کو دعوت فکر دے سکتے ہیں۔